حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل آپس میں کیوں لڑے تھے؟ ان کے آپس میں لڑائی کی کیا وجوہات تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کو کس چیز میں مقابلہ کرنے کا حکم فرمایا؟ حابیل اور قابیل کس چیز پر آپس میں لڑے اور قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا اور قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد کس چیز پر شرمندہ ہوا، کون سی بات پر اپنے آپ کو کوسنے لگا؟ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ ساری باتیں، یہ سارے امور تفصیل سے بیان کریں گے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے کون سا وقت دیا ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا اعلان کیا کہ ہم کون سے وقت میں ایران پر حملہ کریں گے اور کون سے دن اور کس وقت میں پاکستانی وقت کے مطابق، ٹائم کے مطابق امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر امریکہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، کون کون سے ممالک متاثر ہوں گے، کون کون سے ممالک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے؟ ایران کے ایک بہت بڑے آفیسر کو کس نے قتل کیا، کب قتل ہوا، اور آیت اللہ خامنائی کیا امریکی حملے میں قتل ہوا یا عوام میں سے کسی فرد نے آیت اللہ خامنائی کو ہلاک کیا؟ ان سارے امور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا نام بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، بس اتنا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ حابیل اور قابیل کا ذکر نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صرف اس بات کو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں لڑے تھے۔ ان دو بیٹوں کے نام کیا تھے؟ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید خاموش ہے۔ البتہ تورات کے اندر حابیل اور قابیل یہ دو نام ذکر کیے گئے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ایک روایت نقل کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئی، تو ان دونوں حضرات سے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے ایک دن ایک بیٹا اور ایک بیٹی جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور دوسرے دن بھی ایک بیٹا اور بیٹی جڑواں پیدا ہوتے، یعنی روزانہ ایک بیٹا اور بیٹی جڑواں پیدا ہوتے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک بیٹا اور بیٹی صبح کو جڑواں پیدا ہوتے اور ایک بیٹا اور بیٹی شام کو جڑواں پیدا ہوتے۔
جو پہلے ایک بیٹا اور بیٹی جڑواں پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بیٹے کا نکاح جو دوسرے نمبر پر جڑوے پیدا ہوئے ان میں سے بیٹی کے ساتھ کر دیا جاتا، اور پہلی بیٹی کا نکاح جو دوسرے نمبر پر جڑواں پیدا ہوئے ان میں سے بیٹے کے ساتھ کر دیا جاتا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کی بہن اور ہمشیرہ خوبصورت تھی، وہی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، اپنی بہن سے ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، شریعت میں یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن قابیل نہ مانا، حابیل مان گیا۔ جو حابیل کی بہن تھی، حابیل کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے قابیل اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا تم دونوں اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی قبول کر لی تو قابیل کی بات پر عمل کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تو حابیل کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں بیٹوں نے قربانیاں کی، اور اس دور میں قربانی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس چیز کی بھی قربانی کرنے کا کوئی ارادہ کرتا، ایک ٹیلے پر رکھ دیا جاتا، ایک جگہ متعین تھی اس جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی آگ اس کو کچھ نہ کہتی۔ حابیل نے جو اس کے پاس بکریاں تھیں، اپنی بکریوں میں سے، اپنے ریوڑ میں سے سب سے بہترین دمبا مختص کیا، متعین کیا قربانی کے لیے، اور اس کو ذبح کر کے متعین جگہ پر رکھ دیا۔ اور قابیل نے کیا کیا؟ وہ زمین کاشت کیا کرتا تھا، تو فصل میں سے جو سب سے گھٹیا اناج تھا وہ اٹھایا اور قربانی کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی، اس آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علامت سے یہ بتا دیا کہ ہم نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو قابیل حسد میں آ گیا کہ میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا گیا، حابیل کی قربانی کو کیوں قبول کیا گیا۔ حابیل نے کہا تو اپنی قربانی کو دیکھ، تیری نیت صحیح نہیں تھی قربانی کرنے کی، قربانی کرتے وقت تیری نیت درست نہیں تھی، تو نے گھٹیا چیز اٹھا کر اس کی قربانی کی، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن جب میں نے قربانی کی، میں نے اعلیٰ قسم کی چیز اٹھائی اپنی ملکیت میں سے، اس کو قربانی والی جگہ پر رکھ دیا، اللہ نے قبول فرما لی۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا واقعہ بیان فرمائے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل نے قربانیاں کی، حابیل نے اپنے مال میں سے سب سے اعلیٰ مال کو قربان کیا، قابیل نے اپنی ملکیت میں سے سب سے گھٹیا مال کو قربان کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا۔
جیسے ہی قابیل کی قربانی رد ہوئی، آگ بگولا ہو گیا، حسد میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور کہنے لگا لأقتلنک، اے حابیل میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تجھے میں مار دوں گا، تجھے میں ہلاک کر دوں گا۔ تیری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ قابیل کا بس صرف اتنا ہی چل سکتا تھا، اپنے چھوٹے بھائی جو کمزور تھا اس کا بس صرف اسی پر چل سکتا تھا۔ آج بھی جو بڑا طاقتور ہوتا ہے جب غصے میں آتا ہے اپنے سے جو کمزور ہوتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے، جیسا کہ قابیل نے کیا۔ اپنے چھوٹے بھائی قابیل کو، اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، میں تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم متقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، ایمان والوں سے قربانیاں قبول کرتے ہیں، اعمال قبول کرتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ حابیل نے کیا کہا؟ حابیل نے کہا اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرے گا کوئی حرج کی بات نہیں، تو ظالم بن جائے گا، میں مظلوم بن جاؤں گا، لیکن میرا بھی وعدہ ہے جب تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا میں سر جھکا کر بیٹھ جاؤں گا، آپ مجھے قتل کر دینا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ حابیل نے کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کل قیامت والے دن مظلوم بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ظالم بن کر اللہ کے سامنے نہ کھڑا، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بیویوں کا خیال رکھا کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، بیویوں کے ساتھ نرمی برتا کرو۔ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کیا ہے، نرمی کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے وہ ہم پر غالب آ گئی ہے، ہم مغلوب ہو گئے، ہم پیسے جا رہے ہیں بیویوں کے سامنے، بیویاں ہمیں پیس رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے مظلوم ہو کر پیش ہوں، ظالم ہو کر پیش نہ۔ اگر مجھ پر میری بیوی زیادتی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، میں دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر ظلم کو برداشت کروں گا، مظلوم بن کر زندگی گزاروں گا، تاکہ کل قیامت والے دن پروردگار کے سامنے مظلوم بن کر حاضر ہو، ظالم بن کر حاضر نہ ہو۔ یعنی میں اس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں کہ میں نے کسی سے اپنا حق لینا ہو، کسی کو حق دینا نہ ہو۔ تو اسی طرح حابیل نے کہا قابیل سے اے میرے بھائی، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے، ہلاک کر دے، میری جان کے ٹکڑے کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں، میں سر جھکا کر بیٹھا رہوں گا، برداشت کروں گا، لیکن تجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھوں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو بتایا میں اس طرح کیوں کروں گا، تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے ہلاک کرے گا، لیکن میں تیرے سامنے سر جھکا کر کیوں بیٹھا رہوں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر میرے دل میں موجود ہے، تقوی میرے دل کے اندر موجود ہے، میں متقین میں سے ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے غصے سے ڈرتا ہوں، اللہ کی غضب سے ڈرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا رہوں گا، مظلوم بن کر کل قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، ظالم بن کر حاضر نہیں ہوں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار۔ حابیل نے کیا کہا؟ حابیل نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں چاہتا ہوں، حابیل نے قابیل سے کہا، خطاب کرتے ہوئے کہا اے قابیل میرے بھائی،
میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے سر، اگر تو نے مجھے قتل کیا، مجھے ختم کیا، مجھے ہلاک کیا، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھوں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں مظلوم بن جاؤں گا اور تو جہنم والے لوگوں میں سے ہوں گے، جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تجھے قیامت والدن جہنم میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا غضب نازل کرے گا، اپنا غصہ نازل کرے گا، اپنا عذاب تجھ پر مسلط کرے گا، لیکن میں اللہ کے عذاب سے قیامت والدن بچ جاؤں گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم کرنے والوں کا بدلہ اسی طرح میں دیتا ہوں، ظلم کرنے والوں کو سزا اسی طرح میں دیتا ہوں۔ جو بھی دنیا کے اندر ظلم کرے گا، جو بھی دنیا کے اندر ناحق قتل کرے گا، جو بھی دنیا کے اندر کسی پر زیادتی کرے گا، اللہ نے فرمایا کل قیامت والدن میں اس کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دوں۔ جزاء الظالم فطوعت له نفسه قتل اخی، حابیل کو جب قابیل نے دیکھا، دونوں الگ تھے، الگ جگہ پر تھے، کوئی تیسرا آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب قابیل نے دیکھا نا بھائی حابیل الگ ہے، اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو الگ دیکھ کر، بغیر کسی معاون کے دیکھ کر، تو حابیل نے پتھر اٹھایا، قابیل نے پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر دے مارا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخی، قابیل کو قابیل کے نفس نے، شیطان نے ورغلایا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، تو قابیل شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اپنے نفس کے دھوکے میں آ گیا، نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے، ناکام لوگوں میں سے ہو گیا۔ حابیل قتل ہو کر مظلوم بن کر کامیاب ہو گیا اور قابیل ظالم بن کر ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اب پریشان ہے، اپنے بھائی حابیل کو کہا کروں، قتل تو ہو گیا، ابھی تک روئے زمین پر حابیل سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا، دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کہ اگر کوئی مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی پر موت آ جائے تو اس کو کہاں کرنا ہے، قبر میں دفن کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا آدمی حابیل دنیا سے رخصت ہوا، قتل ہوا، دنیا سے رخصت ہونے والا بھی سب سے پہلا آدمی حابیل ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہونے والا بھی حابیل ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل ہے۔ تو اب بھائی قتل ہو گیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب اپنے بھائی حابیل کو کہاں کروں، کیا کروں اس کے ساتھ، کیسے اس کو چھپاؤں، پریشان ہے، حابیل کو گھسیٹ رہا ہے اپنے ساتھ، کبھی ادھر لے کر جاتا ہے، کبھی ادھر گھسیٹ کر جاتا ہے، کبھی ادھر گھسیٹ کر جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے خبر نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے قابیل کو بتاتے تو اس کے اندر اس کی تکریم تھی، اس کی عزت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو الہام بھی نہیں فرمایا، قابیل کو الہام کر کے نہیں بتایا کہ اپنے بھائی حابیل کو اس طرح چھپانا ہے، کیوں، اس کے اندر بھی اس کی تکریم تھی، اس کے اندر اس کی عزت تھی، اور اللہ تعالیٰ قاتل کو عزت نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ قاتل کو، ظالم کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرنا چاہتا تھا، آخرت کے اندر بھی رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے کو بھیجا
جو سب سے زیادہ لالچی ہے، دھوکے باز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا یہ قابیل سب سے بڑا دھوکے باز تھا، سب سے بڑا ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، 2 کوے آئے، قابیل کے سامنے بیٹھے زمین پر، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، قتل کر دیا، اور اپنی چونچ سے زمین کو کرید کر چھوٹا سا گڑھا کھود کر مرے ہوئے کوے کو۔ امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ گئی، اسی پریشانی میں آ کر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا، اسرائیل کے کہنے پر۔ امریکی صدر نے سمجھا میں ایران پر حملہ کروں گا، میری جان چھوٹ جائے گی، لوگ واہ واہ کریں گے، امریکی عوام مجھ سے خوش ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو الٹا پڑ گیا، یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کسی نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ایک کمبل پانی کے اندر جا رہا ہے، ساتھ کھڑے ہونے والے دوست نے کہا جاؤ بھائی، آپ تیراکی جانتے ہیں، دوڑ کر جاؤ وہ کمبل لے کر۔ اس آدمی نے پانی کے اندر، دریا کے اندر چھلانگ لگا دی، جا کر کمبل کو پکڑا۔ وہ کمبل نہیں تھا، وہ تو ریچھ تھا۔ تب ریچھ نے پکڑ لیا تو باہر جو دوست کھڑا تھا اس نے کہا او اللہ کے بندے، کمبل نہیں آ رہا، وزنی ہے تو چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا اب کمبل کو میں تو چھوڑتا ہوں پر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اب امریکہ کے ساتھ یہی حالت ہو گئی۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تاکہ امریکہ کی عوام خوش ہو جائے، دنیا والے ڈر جائیں، خاص طور پر مسلم ممالک ڈر جائیں، مسلم ممالک کے حکمران ڈر جائیں، پوری دنیا کے لوگ ڈر جائیں۔ اس نے حملہ کیا تھا۔ اب یہ ایران تو گلے پڑ گیا، اب یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ایران ڈرتا ہی نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اب ایران گلے پڑ گیا امریکہ کے۔ تو اب کتنی قتل و غارت کر رہا ہے امریکہ کہ ایران کے ہسپتالوں پر حملے کر رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہا، قتل کر رہا، ہلاک کر۔ اور اسی کو بعض حکمران کہنے لگے کہ اسی امریکی صدر ٹرمپ کو نوبل امن کا انعام دیا جائے، امن کا نوبل انعام دیا جائے۔ اب انعام کا مستحق یہی ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں امن پسند کون ہے؟ امریکی ٹرمپ صدر، جو سب سے بڑا قاتل، لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ امن کا نوبل انعام بھی اسی کو دیا جانے لگا۔ تو امریکہ نے جب دیکھا اب یہ ایران میری جان نہیں چھوڑ رہا، اب امریکہ نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ منگل کی شام 8 بجے امریکی ٹائم کے مطابق اور پاکستانی ٹائم کے مطابق بدھ دن صبح 5 بجے یہ امریکہ ایران پر خوفناک حملہ کرنے والا ہے۔ امریکی صدر نے اعلان بھی کر دیا اس بات کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت میں یہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا؟ کیا ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے گا؟ امریکہ نے کہا میں یہ حملہ کروں گا ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنے کے لیے، ایران کو مفلوج کرنے کے لیے، پتھروں والے زمانے میں پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ اگر امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، ایران نے بھی کہہ دیا ہے، وہ بھی خبروں میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری ایٹمی خفیہ تنصیبات موجود ہیں، پلانٹس موجود ہیں، اس کے ارد گرد قریب قریب امریکی طیارے آتے ہیں، بمباری کر جاتے ہیں، اس کے قریب قریب حملے ہو رہے ہیں۔ اگر امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر، پلانٹس پر حملہ کر دیا تو اس کا نقصان کتنے ممالک کو ہوگا؟ صرف ایران متاثر نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے ممالک اس حملے سے متاثر ہوگے۔ اس حملے سے متاثر ہونے والے بہت سارے ممالک جیسے قطر ہے، خلیجی ممالک ہیں، کویت ہے، عمان ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، دبئی ہے،
یہ سارے ممالک اس بڑے حملے سے متاثر ہوں گے، کیونکہ اپریل، مئی، جون، ان مہینوں کے اندر ہوا چلتی ہے۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ ہوا جو چلنے والی ہے انہی ممالک کی طرف چل رہی ہے، ان مہینوں کے اندر انہی ممالک کی طرف جاتی ہے ہوا، تو اس اسلحے کی جو اثرات ہیں یہ ہوا لے کر ان ممالک میں جائے گی، اور یہ سارے ممالک متاثر ہوں گے اور ماحول خراب ہوگا ان کا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہلاک ہوں گے، کتنے لوگ بیمار ہوں گے، خاص طور پر پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ اسی لیے ان ممالک کو چاہیے کہ امریکہ کو اس حملے سے روکے اور سامنے آ کر آڑ بن جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اس جنگ سے ہارنے کی واحد دلیل یہی کافی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس جنگ سے ہار گیا۔ یہی ایک دلیل ہی کافی ہے کہ امریکی صدر نے اسلحہ بھیجنے کی کوشش کی کہ اسلحہ بھیج کر عوام کے اندر اسلحہ تقسیم کیا جائے۔ عوام ہے یہ حکومت کے خلاف اٹیک کرے، حکومت پر حملے کرے، یعنی امریکی صدر ایران کی عوام کو دہشت گردی سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہوگی؟ اور جب آیت اللہ خامنائی کہ ہلاکت کا وقت قریب تھا، ہلاک ہونے سے پہلے اس نے کہا تھا، بار بار کہا کہ ہمارے ملک ایران کے اندر ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اسلحہ آ رہا ہے اور اسلحے کی سپلائی ہو رہی ہے اور عوام کو اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت آیت اللہ خامنئی کی کسی نے بات نہیں مانی، لیکن آج امریکی صدر ٹرمپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے ایران کی عوام کو اسلحہ بھیجا، باغی بنانے کی کوشش کی، لیکن کسی وجہ سے یہ اسلحہ عوام تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا امریکہ اپنی فوج ایران کے اندر اتار دے گا؟ اور امریکہ کی اپنی عوام کیا اس بات پر راضی ہے؟ امریکہ کے اندر سروے کیا گیا بڑی تحریکوں کی جانب سے، بڑی تنظیموں کی جانب سے، اس سروے کے اندر تحقیق کی گئی کہ 68% لوگ امریکی عوام، 68% امریکی عوام اس حملے کے موافق نہیں، اس حملے کے مخالف ہے۔ امریکی عوام کہتی ہے کہ ہمارے صدر کو یہ حملہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی فوج ایران کے اندر نہیں اتارنی چاہیے، اور 21% امریکی عوام کہتی ہے کہ یہ حملہ ہونا چاہیے۔ 21%، بلکہ 11% عوام کہتی ہے، امریکی عوام کہتی ہے کہ یہ حملہ ہونا چاہیے، اور 21% عوام کہتی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، حملہ کرے یا نہ کرے۔ لیکن 68% امریکی عوام اس حملے کے مخالف ہے، کیونکہ عوام کو بھی پتا ہے اگر امریکہ نے حملہ کیا مہنگائی بڑھے گی، ظلم و تشدد ہوگا، ناحق لوگ مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے اثرات صرف ان خلیجی ممالک تک نہیں پہنچے گا بلکہ یورپ تک بھی پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یورپ ممالک کے جو بحری جہاز ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز، پوری دنیا کے ممالک کے بڑے بڑے بحری جہاز ایران کے قریب بندرگاہ پر کھڑے، وہاں پر موجود رہتے، ان تک اثرات پہنچیں گے، پھر یہ بحری جہاز اثرات لے کر ان ممالک میں آئیں گے، وہاں کے لوگ بیمار ہوں گے، کتنے ممالک اس حملے سے متاثر ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اس حد تک اپنے آپ کو قابل بنائے ان حملوں کو روک سکیں، کفریہ طاقتوں کو جواب دے سکیں، کفریہ طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔